ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا گفتگو کریں گے ہم شمسی کیلنڈر کے سال نو کا استقبال اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں، کچھ چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو سال اب جو نیا جس میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس میں انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے حقیقی معنوں میں ہمارے حق میں ہمارے پچھلے تمام سالوں سے زیادہ پروڈکٹیو، کارآمد اور بہتر ہو، کہ جس میں ہم اپنی نجات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکیں، اللہ سے لو لگا سکیں. ہم اس طرح کیوں نہ کریں کہ زندگی کا اپنا اب تک کا سفر، اس کا پورا پیپر اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ میری زندگی، میرے روز و شب، میرا وقت، میری سوچیں، میری فکریں، میرے خواب، میری قوتیں، صلاحیتیں، اختیارات، ذرائع اور وسائل، ان میں سے میں نے کیا کیا ہے، کہ کس حد تک آخرت کے لحاظ سے جو نقطہ نظر میں نے رکھا وہ میں نے کتنا استعمال کیا، اور آخرت کے میزان میں اجر و ثواب اور کامیابی اور کامرانی کی کتنی ضمانت بنے میرے یہ تمام عمل. میں نے عملی طور پہ ان سب میں سے کیا حاصل کیا ہے. اللہ کرے آنے والا سال مسلمانوں کے لیے امن اور سلامتی اور اسلام کے احیاء اور سربلندی کا سال ثابت ہو. یہ دلی دعا ہے میری طرف سے، اور یقیناً میرے دیکھنے سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، اور ایسی خواہشات اور نیک تمنائیں، دعائیں دلوں میں ہوں گی. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عثمان خالد شیخو پوری صاحب، عالم دین ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ وائرل ڈیزیزز جو ہیں اور سردی کی شدت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب کر رہی ہے ہم سب کو، اور آپ بھی اسی کیفیت میں آئے ہیں، تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ماہر فلکیات اور ڈائریکٹر سینٹر فار ریموٹ سینسنگ، جامعہ پنجاب لاہور سے وابستہ ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. جزاک اللہ سر، خوش آمدید. ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور عثمان خالد شیخو پوری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر میں کیا فرق ہے، اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے. پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیلنڈر، ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں جی. کہ جو کیلنڈرز ہیں وہ مختلف طرح کے رائج ہیں، جس میں عیسوی کیلنڈر ہے، ہجری یا اسلامی کیلنڈر ہے، دیسی یا بقر میں کیلنڈر، ایرانی کیلنڈر بھی ہمارے اس ریجن میں پاپولر ہے. جی. تو کیلنڈرز جو ہیں وہ تین طرح سے اپنی جو ڈیٹا اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، جس میں زمین کی اپنے محور کے گرد جو گھومنا ہے، سورج کے گرد اس کا جو مدار میں گھومنا ہے، اور پھر چاند کا زمین کے گرد گھومنا ہے. جی. تو ان تین جو گھومنے والی جو ہماری تعین کرتے ہیں ہمارے کیلنڈرز کے ماہ و سال، دن کا، اور پھر اس دن کے اندر مختلف اوقات کا. تو اسلامی کیلنڈر کی طرف اگر ہم آئیں تو اسلامی یا ہجری کیلنڈر کا آغاز آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے ہوتا ہے. جی. اور اس کیلنڈر کے تقریباً جو 1445واں سال گزر رہا ہے، اور اس میں تقریباً 354 دن شامل ہوتے ہیں. جی. اور اس کے ساتھ عیسوی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے کی جاتی ہے. اس کو گریگورین کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 16ویں صدی میں پوپ گریگوری نے اس میں کچھ ترامیم کی. ابھی اس کیلنڈر کا 2023واں سال مکمل ہوا ہے پچھلے دن، اور یہ کیلنڈر بنیادی طور پہ سورج کے گرد جو زمین کا چکر ہے اس کے مکمل کرنے کو 1 سال دیتا ہے، اور جس میں 365 سے 366 دن ہوتے ہیں، اور اس میں 12 دن.
اس کے ساتھ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ زمین کے گرد جو چاند کا گھومنا ہے، اس کا آربٹ کمپلیٹ کرنا ہے، جی جی وہ اپنی بنیاد بناتا ہے ماہ و سال۔ ٹھیک ہے اچھا، اس میں اب جو خصوصیات ہیں وہ تو یہی ہے کہ عیسوی کیلنڈر مکمل طور پہ سورج کی جو معلومات ہیں یا سورج کے گرد جو زمین کا گھومنا ہے جی جی اس کو وہ بنیاد بناتا ہے، لیکن اس میں دن کے اندر جو اوقات ہیں جس میں ماہ و سال ہیں، جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عیسوی ہجری کیلنڈر ہے وہ دو طرح سے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے۔ جی ایک تو وہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا، جس سے وہ اپنے دن کے اوقات طے کرتا ہے، مثلا صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم، جی اور اس کے ساتھ وہ جو ماہ و سال کا تعین کرتا ہے وہ سورج کی جو زمین کے گرد چاند کا گھومنا ہے اس سے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اس سے بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈفرینس نکلتا ہے، ان کا فرق نکلتا ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ چونکہ موسم کی سورج کی جو ہے سورج تعین کرتا ہے، اور اس کے ماہ و سال کا بھی تعین سورج ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں جو موسم ہے وہ فکسڈ ہوتے ہیں تاریخ کے مطابق۔ مثلا جی آپ کو جو دسمبر ہے وہ سردی میں ہی ملے گا، اس طرح جو جون ہے وہ آپ کی گرمی کا مہینہ ہی ہوگا، جبکہ اس کے برعکس جو اسلامی کیلنڈر ہے یا جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ موسمی تغیر ہے یا تنوع ہے اس میں۔ اچھا وہ جو اپنے ماہ و سال کا تعین کرتا ہے وہ چاند کے گھومنے سے کرتا ہے جو زمین کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے لیکن جو موسم چینج ہو رہے ہیں ہماری زمین کے اوپر وہ سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، یہ سورج اور جو چاند کا اب مکس ہو کے اس کا کیلنڈر جب بنتا ہے تو اس میں تقریباً آپ یہ کہیں کہ تقریباً 36 سال بعد کا ایک سائیکل ہے 36 سال کا، جس میں موسم چینج ہوتے ہیں تاریخ کے حساب سے۔ مثلا یکم محرم جو ہے وہ کبھی گرمیوں میں آ رہا ہوگا، کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں۔ جی تو یہ ایک دلچسپ ہے اس میں جو مطلب یہ نیچر زیادہ اس میں اپیل کرتی ہے ہمیں کہ ہم مختلف ایونٹس یا مختلف چیزیں جو ہیں وہ کسی تاریخ کے حوالے سے اگر فکس کریں تو وہ مختلف موسموں میں ہمیں اپیئر ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ موسموں کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس سال رمضان المبارک اور حج کا جو آئے گا موقع، پھر اس کے بعد محرم الحرام کا، یہ سارے معاملات جو ہیں اس سال کیسے رہیں گے؟ موسم کون سا نظر آ رہا ہے؟ موسم تو جو ہے ہمارا جو حج والا ہے جی وہ تو اب گرمی والی فیز میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اور وہ گرمی کی طرف آتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ اور جو ہماری عید الفطر ہے جی وہ ہماری سردی کی طرف ہے ابھی، تو اس میں 2 ماہ 10 دن کا تقریباً کو فرق ہوتا ہے۔ جی تو یہ اب یہ ہے کہ یہ اب شفٹ کر رہے ہیں سردی کی طرف، تو یہی ایک فطرت کا یا ایک تنوع ہے ہمارے اس قمری کیلنڈر میں کہ اس میں موسم جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹس میں وہ اس حساب سے وہ ہمیں ڈفرینٹ ڈیٹس جو ہیں وہ مختلف موسمس کے حوالے سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے تو ایک بڑا فرق جو ہے نا وہ جو زیادہ اپیل یہ کرتا ہے وہ جی یہ والا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو نیا سال ہے، ہم سوسائٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سال کوئی چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں یا نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے موسم کا بتایا اور تبدیلیوں کا بتایا، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، جو موسمیاتی ہے تبدیلی وہ کوئی ایک سال کے ساتھ تو ہم اس کو نہیں کر سکتے کہ ایک سال کے ٹائم سکیل کے اوپر ہم اس کو کہیں کہ اس میں کوئی بہتری آ جائے گی۔ یا ہمارے لیے اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو موسمیاتی تبدیلی میں فضائی آلودگی ہے، سیلاب ہیں، کولڈ اور ہیٹ ویوز ہیں، طوفانی بارشیں اور ہوائیں ہیں، جی جس سے کافی مالی نقصان اور جانی نقصان ہمارا ہوتا رہا ہے پیچھے تقریباً کوئی 1 دہائی سے، یا کوئی آپ 15-20 سال لگا لیں تو، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری فوڈ سیکیورٹی اور یہ جو وبائیں ہیں اس کا ایک پھیلاؤ کا بڑا ایک سلسلہ رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی ہم کوئی اس کے آگے کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے ایک سال میں کہ ہم کہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے یا ان کا بالکل مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہمیں اس کے لیے نا ایک محتاط ہونے کی ضرورت ہے معاشرتی طور پہ کہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے چیزوں کو پلان کریں اور اپنے جو سیفٹی ہے اس کو انشور کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سال 2023 کا احاطہ کریں
تو پھر ہمیں کون سے ایسے عام سبق نظر آتے ہیں کہ مستقلاً ہمیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے 2024 میں؟ ایکچولی نا کچھ چیزیں بڑی دیر سے ہم خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جی جس میں ہمارا ایک سوشل جو سیٹ اپ ہے اس کا کمزور ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو یہ ابھی گنائی ہیں، جس میں سیلاب ہیں، ہیٹ جی ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، مگر یہ کہ یہ قدرتی آفات کے طور پہ۔ اچھا، قدرتی آفات کا جو مقابلہ وہ کچھ لوگوں کا گروہ یا انفرادی طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ٹھیک کے ہے لیے ہمیں ایک بڑی مطلب ایک سوسائٹل فائنڈنگ چاہیے، ہمیں جی ایک سوشل سیٹ اپ چاہیے، جس میں اگر وہ ہمارا کوئی ایک پارٹ ہے سوسائٹی کا، وہ اگر اسٹریس میں ہے یا اس کو کوئی پرابلم آتی ہے تو دوسرے جو پارٹس ہیں وہ اس کو کریں۔ اسی طرح یہ گلی محلوں میں بھی ہمارا یہی ہے کہ جس میں مختلف چیزوں کی جو وجہ سے مختلف لوگ زیادہ سفر کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں نا تھوڑا سا سوشلی ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پھر ہم قدرتی آفات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم قریب آئیں گے تو پیار محبت بڑھے گا، اس سے احترام کا جذبہ ایک پیدا ہوگا، اس سے وہی جو ایک معاف کرنے کا اور معافی طلب کرنے والا ایک ہے، حقوق و فرائض کی بات ہوگی۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے نا، اس سے ساری چیزیں ٹریگر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہم کسی خاص مطلب یہ جو ایک اچھائی کی طرف ہم جانا شروع ہو سر، جائیں مجھے گے۔ کہنے کی اجازت دیجیے گا، یہاں پہ چونکہ ہم ڈیزاسٹرز کی بات کر رہے ہیں تو ہر سال مجھے تو اپنے بچپن سے یہی یاد ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو سب کچھ ہی بہا کے لے جاتا ہے۔ گورنمنٹ بڑا کام کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، سول سوسائٹیز کے لوگ بڑا کام کرتے ہیں کہ ان راستوں کو، راہداریوں کو آپ اپنی پرماننٹ رہائش کا مت بنائیے، مستقل رہائش مت بنائیے جہاں سے پانیوں کی گزرگاہیں ہیں۔ ان جگہوں پہ جا کے آباد مت ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں فیوچر میں پانی آ سکتا ہے، وہاں پہ مال مویشی مت رکھیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی خامی بھی نظر آتی ہے، ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہاں، ایکچولی یہ ہمارے دونوں طرف سے یہ ہے۔ ایک تو جی ہمارا ہے کہ ہم ان جگہوں پہ جا کے کیوں رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بعض بس خوشی سے تو نہیں کوئی رہ رہا، اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب آنا ہے۔ جی اچھا، گورنمنٹ کو بھی چاہیے، جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی پلان کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، مطلب وہ آپ سمجھے کہ ایک فری زمین کے طور پہ رہ رہے ہوں گے نا، کہ ان کو کچھ فیسلٹیز ایسی مل رہی ہوں گی کہ جہاں پہ وہ گئے ہیں۔ جیسے ہمارا یہ نالا لئی ہے، جی اس کے گرد جو ہماری کوئی انکروچمنٹ تھی تو وہ زیادہ وہ غریب لوگ اتنا زیادہ جو ادھر رہتے تھے۔ جی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ٹھیک ہے، خطرات آ سکتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ وہ پارٹ اپنا پے کرتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری بھی سر انجام وغیرہ۔ دینی ہاں، چاہیے۔ ہمیں ٹھیک بھی ہے دیکھنا۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو ایک بیک اپ پلان بھی دینا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ادھر آتے ہیں، کیا یہ اپنی ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، یا ان کے کیا مسائل ہیں کہ یہ اس خطرناک جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس ٹھیک کی ہے وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ادارہ یا حکومت ان کو بیک اپ پلان دے کہ ہم یہ اس زمین پہ آپ کے بعد خالی کرتے ہیں یا آپ کو بیک اپ پلان دیتے ہیں۔ اچھا، وہ پلان اگر دے دیں اور پھر یہ امپلیمنٹ نہ کریں تو پھر ان کو وہ جو ہے وہ ایز پر لا اور وہ جو بھی ہماری ہے۔ جی باقاعدہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ ٹاپک کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ماہر فلکیات اور ڈائریکٹر سینٹر فار ریموٹ سینسنگ، جامعہ پنجاب لاہور سے وابستہ تھے۔ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں عثمان خالد شیخو پوری صاحب۔ سر، آپ کے ایک تو پیشنس کا شکریہ، دوسری بات یہ کہ جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو اس سال میں ذاتی اور سماجی جو سوسائٹی کی جو چیلنجز ہے اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارے ذاتی چیلنجز ہیں کیا، جی، اور اس میں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ مجھے نئے سال کے آغاز میں یہ دیکھنا ہے کہ گزشتہ سال میں میرا اپنے اللہ سے تعلق کیسا رہا ہے، بیوٹیفل، اور پھر اس کو ریویو کرنا ہے اور اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اسے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا وقت دیا، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، میں نے اپنے رب تعالیٰ کی کتنی بات مانی، ان کے دین کو کیسے میں نے اپلائی کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں، بے شک، تو میں اپنے رب سے اس احسان کے بدلے کس طرح سے پیش آیا۔ اور یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن کو یہ سمجھنا ہے کہ میری زندگی جو ہے
وہ حقوق اور فرائض کے معاملے میں، اور خاص طور پر فرائض کی ادائیگی کے معاملے میں، جو خاص طور پر نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، حج اور زکوٰۃ کی صورت میں بنیادی ڈھانچہ ہے اسلام کا، جی، عقائد کی صورت میں جو غیبی ایک بہت بڑا نظام الہی ہے اس سے کتنا منسلک ہوں اور کتنی مضبوطی سے اس سے میں نے تعلق رکھا اس سال میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی پہلی ترجیح اس کا رب ہے، تو جبھی وہ بندہ مومن ہے۔ تو ہمیں اس لیے سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا چیلنج تھا، میری زندگی کا اہم مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا کہ میں رب تعالیٰ سے منسلک ہوتا، تو میں نے اس میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے، اور پھر اس کو اگلے سال کے لیے یوں پلان کیا جائے کہ جہاں کمی ہے اسے دور کیا جائے۔ اگر میں نے وقت کم دیا ہے، نمازیں ترک کی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا پیغام جو ابدی ہدایت قرآن اور سنت کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اگر اس کو نہیں پڑھا ہے، اسے وقت نہیں دیا ہے، اور سب سے خاص طور پر یہ کہ میں نے اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے عملی گوشوں میں اپنے رب کو شامل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کو میں نے کس جگہ پر کون سا مقام دیا ہے، تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور دوسری بات ہے معیشت کی۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ سال اس کا معیشت کے لحاظ سے وسعت کیسی رہی، پھلا پھولا ہے یا کمی آئی ہے۔ یہ ہر انسان سوچتا ہے، ہم بھی پلان کرتے ہیں، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا جو رزق ہے اس میں حلال کتنا شامل ہے، حرام کتنا شامل ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا، ایک مومن ہونے کے ناطے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ایک مسلمان اور ایک مومن کا جو نیا سال ہوتا ہے، یا اس کے لیے تو لمحہ لمحہ اس کی تذکیر کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اگلے سال کے آغاز میں اگر پچھلے سال پر نظر دوڑانی ہے تو طائرانہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں مجموعی طور پر حلال خور ہوں یا ایک حرام خور ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں حرام خوری کا عمل جاری ہے تو اسے ختم کیا جائے فی الفور۔ یہ وہ کام ہیں جو ریڈ لائن کراس کرنے جانے والے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سر، یہ فرمائیے گا کہ ہم تو اب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ حرام خوری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور یہ بھی ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھ نہیں رہے اور کرتے جا رہے ہیں۔ سر میں عرض کروں گا کہ یہ بات یوں یہاں کہنا اس پلیٹ فارم پہ، یہ تو ایک محترم پلیٹ فارم ہے جو اس نسبت سے معروف بھی ہے اسلامک پرسپیکٹیو میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو عام سوشلی آپ یوں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف گھر کے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہ بات کر رہے ہیں، بالکل اس دور میں بھی آپ سود کی بات کریں گے کہ وہ حرام ہے، یہ دقیانوس ہے، یا ان کو وہ سوچ ابھی تک وہی ہے جو پرانے لوگوں کی تھی، جبکہ دین ہمیں سختی سے روکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب چونکہ جیسے آپ سوشل ایشوز کی بات، ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح گرپ میں نظر آتے ہیں ہر وقت۔ سوشل میڈیا کی یلغار ہے، میں چاہتا ہوں میں اس نیوز سے اپڈیٹ رہوں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے پروفیشن کے حوالے سے انفارمیشن آتی رہے، لیکن ان دا مین ٹائم دوسری چیزوں سے بھی ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سال ہم رواداری اور افہام و تفہیم کے لیے کیا فروغ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا میڈیم ہے؟ اچھا نوید بھائی، میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک باتیں ذرا دہرانا چاہوں گا اس ضمن میں کہ ہماری ترجیحات اور ہمارے چیلنجز جو ہیں اگلے سال کے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو بندہ مومن کا اللہ رب العزت سے تعلق اہم ہے، دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کی معیشت، اور اس میں وہ دیکھے گا کہ میں حلال و حرام، اس کی وسعت کو بھی بلا شبہ دیکھے گا، پلان کرے گا، اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں برکت کتنی شامل ہوئی ہے۔ میرے رزق میں برکت کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جس میں بلا شبہ خونی رشتوں سے ایک تعلق ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، جس میں بلا شبہ خیر کے کاموں کو عام کرنا ہے، اللہ کے حق ادا کرنے ہیں اپنے مال میں سے، تو برکت کا باعث۔ اور بھی کچھ امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا، تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ میرے پاس اگر 200 روپے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس میں برکت شامل کر دیتے ہیں، وہ 2000 سے زائد بن جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات۔ تو یہ ایک مومن کے لیے پلاننگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ میں نے کتنی برکت سمیٹی ہے اور آئندہ میں کیسے اس کو سمیٹ سکتا ہوں۔ تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ علم، ہنر
اور اخلاق اور تربیت اور اسی طرح وزڈم، ان چیزوں کا حصول، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ان چیزوں کا حصول کتنا رہا پچھلے سال میں اور کتنا کم تھا، کہاں کہاں کمی تھی، اور مجھے آئندہ کیسے اس کو پورا کرنا ہے، ایڈ آن مجھے کیا کرنے ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ میرا علمی، اخلاقی، میرا جو کردار ہے میری ذات تک، میری ذات سے باہر، مثلا میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، میرے دوست کیسے ہیں، میں میری زندگی کی بڑی برائیاں کون سی ہیں اور اچھائیاں کیا ہیں۔ اور اس ضمن میں تو بڑا اچھا یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم چارٹ بنائیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تو بحیثیت قوم ہم یہ سمجھیں، دیکھیں ایک انسان کا ایک مجموعی کریکٹر ہوتا ہے، انسان کے مجموعی کریکٹر میں آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت ہے، کسی انسان کی شخصیت جوکر نما ہوتی ہے۔ میں بڑا یعنی ڈائریکٹلی کسی فرد سے بات کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے۔ جی، آپ کی شخصیت ایک لاؤبالی پن کا شکار ہو سکتی ہے، وقت کا ضیاع کرنے والے کی ہو سکتی ہے، آپ کی شخصیت میں چھچھورا پن ہو سکتا ہے، آپ کی ایک مجموعی شخصیت دوسرے پہلو میں خوبیوں کی صورت میں ایک سنجیدہ اور اچھی اور بامقصد ہو سکتی ہے۔ آپ وقت کے پابند ہیں، آپ زبان کا، آنکھ کا اچھا استعمال کرنے والے ہیں۔ تو یہ شخصیت کا ایک مجموعی رنگ ہوتا ہے جو ہر سامع اور ناظر کو جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سنتے رہیں گے یا سنیں گے، ان کو معلوم ہے کہ میری کل شخصیت اصل میں ہے کیا۔ ایک جملے میں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں میں کل ہوں کیا۔ تو اگر آپ کی شخصیت منفی ہے تو یہ بڑے ہی غور کی اور بڑے ہی توجہ کی مقام ہیں کہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے۔ یہ موڑ جو ہے یہ ایک اہم موقع ہے سال کے آغاز کا کہ جہاں ہم اپنی شخصیت سازی کر سکتے ہیں، جہاں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پہلے ہم چیلنجز دیکھیں اور ان میں یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، تو میرے لیے پرائرٹی، میری پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی بقیہ چیزیں ہیں جن کو میں بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سر، وقت کیسے گزر جاتا ہے مجھے بھی نہیں پتہ چلتا، اور جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گیسٹ جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ڈیٹیل ایسی نکل آتی ہے، دل چاہتا ہے گفتگو کرنے کو مزید، لیکن اشفاق صاحب شرارتیں کرتے رہتے ہیں میرے کان میں کہ نظامی صاحب ٹائم ہو گیا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی۔ لیکن اینی وے بڑی پروڈکٹیو ہم نے باتیں کی، اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے گولز بنانے چاہیے، اور آن ٹاپ آف دس کہ دین اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی شخصیت کو خود ہمیں اس کے انالیسس کرنے چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بھی اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ میں اپنی خامیوں کو ٹھیک کرنا شروع کروں۔ اینی وے، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا جی، مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے عثمان خالد شیخ پوری صاحب، عالم دین سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آلدو کہ آپ کی بھی طبیعت کچھ موسم کا شکار ہے، لیکن اینی وے انشاءاللہ جیسے ٹھنڈ بڑی ہے تو بارش ہوگی تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے، جو کہ ماہر فلکیات اور ڈائریکٹر سینٹر فار ریموٹ سینسنگ، جامعہ پنجاب لاہور سے تھے۔ ان دونوں صاحبان کا شکریہ۔ اپنے ایک سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سال گزرتے رہیں گے، عمر بھی گزر جائے گی، کام بھی سارے ہو جائیں گے، رشتے بھی سارے نبھاتے رہیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو سال، جو زندگی، جو سب کچھ کر کے جائیں گے، ہم آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں۔ اصل زندگی کے لیے اس سال میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ارادہ آج پہلے دن سے ہی کر لیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔